بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بتاریخ 4 صفر المظفر 1448 ہجری بروز پیر مطابق 20 جولائی 2026 ہم علماء نیپال مناظرہ کی متعین تاریخ پر بریلی شریف حاضر ہوئے۔ عثمانی گروہ کی طرف سے کوئی نہیں آیا، لہذا جو اس پر احکام سابقہ ہے کہ گمراہ و گمراہ گر و مسلک مخالف ہے، بریلی شریف نہ آنا اس کے تعنت و سرکشی اور حق سے اعراض ہے، اور ہمارے لیے شخص مذکور یعنی مولانا عثمان برکاتی اور اس کے متبعین کے لیے اکابر مفتیان کرام کے فتاوی ہی واجب الاتباع اور واجب العمل ہے، اور عوام اہل سنت کو بھی تصفیہ امر تک انہی پر عمل لازم۔ جو علماء تشریف لائے: خادم غلام جیلانی ازہری، مولانا محمد علی مصباحی صاحب قبلہ، مفتی شفیق رضا شمسی صاحب قبلہ، مولانا اسرائیل رضوی صاحب قبلہ، مفتی انور حسین صاحب قبلہ، حافظ و قاری نظام الدین صاحب قبلہ وغیرہ وغیرہ تشریف لائیں۔ اس میں ایک لفظ آیا ہے جو احکام سابقہ ہے، اس کو بھی ذرا سماعت کر لیں۔ تقریباً 100 سے زیادہ مفتیان کرام کا حکم ہے اس پر، اس میں سے چند مفتیوں کا اقتصاد میں پیش کر رہا ہوں۔ اقتباس: مفتی افضال صاحب قبلہ، یہ مرکزی دارالفتہ بریلی شریف کے مفتی ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے: عثمانی مرکزی دارالفتہ کا جواب خلاف شرع و گمراہ کن ہے۔ خلاف شرع جواب دینے کی وجہ سے عثمانی مرکزی دارالفتہ کا بھی بائیکاٹ کر دیں تاکہ مسلمان گمراہ کن جوابات سے محفوظ رہیں، واللہ تعالی عالم۔ ایک اور بریلی شریف کا فتویٰ ہے حضور مفتی ارسلان رضا صاحب قبلہ دامت ظل علینا کا۔ وہ لکھتے ہیں: فتویٰ کے جزء آخر میں مفتی نے جو موقف، مفتی سے مراد مولانا عثمان برکاتی، جو موقف اختیار کیا ہے وہ سخت ضلالت و گمراہیت پر مشتمل ہے اور مؤدی الی الکفر ہے، مفسد دین و شریعت ہے، وہادم ایمان و اسلام ہے۔ مفتی کو اس طرح کے آزادانہ فتاوی سے اجتناب و توبہ لازم ہے جو مؤدی الی الکفر ہوں اور ہندوانہ و کفریانہ رسم و رواج و شعار کفار کے اختیار کرنے کو دلیل جواز فراہم کرتے ہوں، واللہ تعالیٰ عنہ۔ بریلی شریف کے ایک اور مفتی صاحب کا فتویٰ ہے مفتی بلال رضوی صاحب قبلہ، ان کی کنیت ابو حنظلہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں: شخص مذکور یعنی مولانا عثمان برکاتی کھلا گمراہ و گمراہ گر ہے، بلکہ اس کی بعض تشریحات سے غیر مقلدیت بھی آشکار، اس کی تقریر متعدد جھوٹ اور افتراء پر مشتمل ہے۔ جو شخص قبول کرتا ہو کہ میں وہابی ہوں، اس کو سنی بتا کر نکاح پڑھانا کیسا؟ یہ سوال ہے۔ جواب دیتے ہیں: حرام حرام حرام، زنا کی دلالی ہے۔ ہم نے تو صرف طلاق کا دلال لکھا تھا، مفتی صاحب نے زنا کا دلال لکھا، زنا کی دلالی ہے۔ اچھا، آگے لکھتے ہیں: کیا ایسے مولانا مفتی کو اہل سنت و جماعت کا قائد و پیشوا اور قاضی ماننا، اس سے مسائل شرعیہ پوچھنا، معاملات دینی و دنیاوی میں حکم و فیصل بنانا جائز ہوگا؟ یہ سوال ہے۔ جواب دیتے ہیں: توبہ کے بعد جب تک ظہور صلاح حال نہ ہو جائے، ہرگز ہرگز نہیں، یعنی توبہ بھی کر لے اور پھر اسی پر قائم رہے تب بھی نہیں، توبہ کرنے کے بعد سدھر جائے تب اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ یہ ہے مفتی صاحب جامعہ امجدیہ رضویہ گھوسی، ان کا فتویٰ ہے، یہ حضور محدث کبیر دامت ظل علینا کا جو ادارہ ہے اس کے معتبر مفتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں: تقریر کے الفاظ و جمل اور وضاحتی کلمات شاہد عدل ہے کہ شخص مسئول عن یعنی مولانا عثمان برکاتی اہل سنت کا عالم و فاضل یا مفتی و قاضی نہیں، بلکہ وہ ظاہراً سنی اور باطناً غیر مقلد، مداہن، گمراہ گر، باطل پرست، وہابیوں کا ایجنٹ، اللہ اکبر، مفتور العقل، مخبوط الحواس، تحقیقات رضا کا ہادم و مخالف، مسلک اہل سنت و جماعت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت کا باغی و معاند ہے۔ اس کی پوری تقریر اور وضاحتی بیان، اس کے خبط اور جھوٹ فریب اشراف اہل سنت، اخیار مذہب و ملت، علماء و فقہائے دین، اسلاف صالحین پر افتراء و بہتان کا نمونہ ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ شخص مسئول عن کا مسلک ہرگز ہرگز مسلک اعلیٰ حضرت نہیں، بلکہ اس کا مسلک مسلک وہابیہ ہے، یعنی مولانا عثمان برکاتی کا مسلک مسلک وہابیہ ہے۔
عوام و خواص سے التماس ہے کہ شخص مذکور کا مکمل بائیکاٹ اس وقت تک جاری رکھا جائے جب تک اس کی توبہ کی صداقت عیاں نہ ہو جائے۔ اللہ عز و جل ہدایت عطا فرمائے اور توفیق خیر دے۔ ایک فتویٰ اس میں مفتی مجاہد حسین رضوی الہ آباد کا اور مفتی نہال احمد نظامی صاحب کا، ان دونوں کا مشترکہ فتویٰ ہے۔ مذکورہ تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ شخص مذکور یعنی مولانا عثمان برکاتی گمراہ اور گمراہ گر ہے، اس کی تقریر سراسر گمراہی ہے، اس پر اپنے ہر ایک جھوٹ، فریب اور بہتان تراشی جیسے کبائر کی صراحت کر کے ان سے سچی توبہ کرنا فرض ہے۔ جب تک نہ کر لے اور بعد توبہ اس کی اصلاح حال نہ ہو جائے اس کا سماجی بائیکاٹ کیا جائے۔ اس کے مذکورہ رجوع نامے سے یہ حکم شرعی نہیں اٹھے گا، یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رجوع کر لیا، توبہ کر لیا، اس کے بارے میں مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ رجوع قیل و قال اگر مگر کے ساتھ میں، کیونکہ رجوع اور توبہ کے لیے ترک، اور سب سے پہلے تو اعتراف کرے کہ میں نے بولا، اس کے بعد ترک کرے، پھر نادم ہو، یہ توبہ کے ارکان میں سے ہے، اور یہ وہ کرتا نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرماتے ہیں اس کے مذکورہ رجوع نامے سے یہ حکم شرعی نہیں اٹھے گا، اس لیے شخص مذکور کا نکاح پڑھانا ناجائز و حرام اور زنا کی دلالی ہے۔ دو مفتیوں نے زنا کی دلالی لکھا ہے، العیاذ باللہ تعالی۔ ایک ادارہ شریعہ پٹنہ، اس کے مفتی حسن رضا صاحب اور مفتی امجد رضا صاحب کا فتویٰ ہے، شخص مذکور ضال مضل ہے، اس کا بیان کذب و افتراء پر مشتمل ہے، اور اکابر علماء اہل سنت رحمہم اللہ پر الزام اور ان کی صریح توہین ہے۔ جیسا کہ میں نے بہت پہلے کی ویڈیو میں کہا تھا، اکابر ہندو نیپال کی توہین کرتا، ڈھول کا پول جیسے بولا وغیرہ وغیرہ۔ جب تک توبہ و رجوع نہ کر لے اور اصلاح حال کا ظہور نہ ہو جائے اسے اپنا پیشوا، رہبر، قاضی اور مفتی ماننا شرعاً جائز نہیں۔ ایک اور مفتی صاحب ہیں، مفتی مطیع الرحمن صاحب حنفی رضوی، وہ فرماتے ہیں اس مولانا عثمان برکاتی نے مسئلہ قشقشہ، مسئلہ قشقہ، مسئلہ فسخ نکاح و ہمچو دیگر مسائل کے ذریعے چرچے میں ادھر آنے لگا، جبکہ کئی سال قبل یہ قاضی بنارس سے قاضی نیپال ہونے کی سند بھی حاصل کر چکا تھا، جسے قاضی بنارس نے بروقت منسوخ فرما دی۔ مفتی اعظم نیپال کا خود ساختہ لاحقہ لگا کر، یعنی خود سے مفتی اعظم نیپال اور قاضی نیپال بن کر سوشل میڈیا پر واٹس ایپ مفتی بن کر جو جی میں آیا نشر کرنے لگا۔ سنا ہے اس کا کوئی نام نہاد فتویٰ حضرت مفتی نظام الدین مصباحی کی نظر سے گزرا جو سراسر خلاف شرع تھا، جس پر انہوں نے ڈانٹ پلائی اور فتویٰ لکھنے سے باز رہنے کا حکم دیا۔ یعنی یہ مفتی صاحب یہ لکھ رہے ہیں کہ مولانا عثمان برکاتی کو مفتی نظام الدین صاحب نے فتویٰ لکھنے سے منع کیا ہے۔ مجبوراً مفتی صاحب کی دعوت کی اور اپنے یہاں سہ روزہ ضیافت کا انتظام کر کے پہلے دن مشق افتاح کی بسم اللہ خوانی، دوسرے دن تربیت اور تیسرے دن تکمیل و فراغت، اس لیے ادھر یہ مفتی سہ روزہ مشہور ہے۔ یہ ہے قاضی بے شرع کی مختصر داستان الف لیلا۔ تو جب تک یہ اپنی سابقہ قلابازیوں سے باز آ کر توبہ نہ کر لے اور اس پر اعتماد کلی حاصل نہ ہو جائے اسے نہ مفتی مانا جائے، نہ قاضی، نہ اسے مسائل شرعیہ میں رجوع کیا جائے، نہ ہی دینی یا دنیاوی معاملات میں حکم و فیصل بنایا جائے۔ یعنی دنیاوی معاملات میں بھی اس کو حکم و فیصل نہیں بنا سکتے۔